بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس وقت ہم شرک پور شریف میں موجود ہیں، جہاں ایک سعادت مند بیٹے نے اپنی والدہ مرحومہ کے نام نامی اس میں گرامی پر مسجد کی بنیاد رکھی، جس کا نام مریم جامع مسجد ہے۔ اور یہ بڑی خوبی کی بات ہے کہ اس سعادت مند بیٹے نے جس خطیب کا انتخاب کیا وہ اتنا حسن انتخاب ہے کہ ایک ملک کے بین الاقوامی شہرت یافتہ خطیب بے بدل جو بولتے نہیں موتی رولتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مولانا محمد شفیع جوش کا نام حلق سے نکلتا ہے، خلق تک جاتا ہے، اور آج جدید عہد کے ابلاغی ویپن نے انہیں فلک الافلاق تک پہنچا دیا ہے۔ ہم اس وقت مولانا محمد شفیع جوش صاحب کے پاس موجود ہیں۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے آپ دیکھیے گا کہ میں ان سے تعارف جو ہے وہ آپ کے لیے، میرے لیے تعارف اس وجہ سے نہیں ہے کہ میں انہیں ایک طویل عرصے سے میری رفاقت رہی ہے، میں ان کے بہت قریب رہا ہوں، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ بہت ایک جلیل القدر انسان ہے۔ جوش صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب قاضی صاحب، یہ آپ کھڑے ہیں مسجد مریم میں، جڑاں والا روڈ، شرک پور شریف۔ شرک پور شریف ایک تاریخی بستی ہے جہاں حضرت میاں شیر محمد شرکپوری، جن کو ملنے کے لیے علامہ محمد اقبال یہاں تشریف لائے اور ان سے ملاقات کی، راز و نیاز کی باتیں کی۔ شرک پور شریف میں ہی سے تعلق ایک نامور ہستی حاجی محمد عاشق صاحب کا ہے، جنہوں نے دبئی میں اپنا کام شروع کیا اور رزق حلال کماتے کماتے اب وہ واپس پاکستان آ چکے ہیں، اور انہوں نے کاروباری اداروں کے ساتھ تعلیمی ادارے بھی قائم کیے ہیں، اور اپنی والدہ ماجدہ مرحومہ مریم بی بی کے نام پہ ایک مسجد تعمیر کی ہے، جس کا کلہم خرچ انہوں نے برداشت کیا ہے اور ماہانہ اخراج بھی برداشت کر رہے ہیں۔ مجھ سے صرف اتنا ہے کہ وہ جمعہ کے دن گاڑی بھیجتے ہیں اور خطبہ دلواتے ہیں اور واپس چھوڑ آتے ہیں۔ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین شفیع للمذنبین سیدنا ومولانا محمد النبی الامی الرؤوف الرحیم وعلی آلہ وصحبہ الطیبین والطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
حمد بے حد مر خدائے پاک را، آنکھ ایمان داد مشت خاک را، کریمہ ببخشائے بر حالمہ کہ ہستیں مسیر کمند ہوا، سید و سرور محمد نور جاں، بہتر و مہتر شفیع مجرمہ، بہترین و مہترین انبیاء، جز محمد نیست در ارض و سما۔ ماہ شوال المکرم کا یہ تیسرا ہفتے کا جمعۃ المبارک ہے، اور آج کے مختصر سے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے صراط مستقیم۔ رمضان الکریم میں جو شب و روز، صباح و شام، لیل و نہار، اور ہم نے جیسے لمحات بسر کیے، تسبیح و تکبیرات و تحلیل، روزہ سحری و افطار، اور دعاؤں کی کثرت اور درودوں کی برسات کے ساتھ، اب دیکھنا یہ ہے کہ رمضان کے بعد سال بھر اس کے اثرات ہماری طبیعتوں پر کیسے رہتے ہیں، ہم نے کیا کھویا اور آئندہ کیا پانا ہے۔ یہ رمضان ایک ریفریشر کورس تھا جس کا مقصد بقیہ 11 مہینوں میں اس کی پاسداری کرنا ہے۔ آئیے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ صراط مستقیم، سیدھا راستہ۔ سورہ الفاتحہ جو قرآن کا دباچہ ہے، افتتاح ہے، 2 بار نازل ہوئی ہے، مکے میں بھی اور مدینے میں بھی۔ قرآن سے پہلے اور ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جانے والی سورت اپنے معانی و مطالب کے حوالے سے خزانہ ہے۔ اس سورہ فاتحہ میں ہم نے دعا کی، پہلی رکعت میں الفاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، آپ ہی حمد و ثنا کے مالک ہیں، آپ ہی جہانوں کے پروردگار ہیں، آپ ہی یوم الدین کے حساب لینے والے ہیں، آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، مالک ہمیں سیدھا راستے کی ہدایت فرمائیے، سیدھا راستہ دکھائیے، معلوم پڑ جائے کہ سیدھا راستہ کیا ہے، اور اس سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور اس توفیق پہ استقامت عطا ہو۔ یہ صراط مستقیم، سیدھا راستہ کیا ہے؟ جیومیٹری میں ایک اصطلاح خط مستقیم، گویا کہ بے شمار خطوط ہیں، ایک خط مستقیم ہے۔ منینی خطوط لا تعداد ہے، مگر خط مستقیم کی تعریف جیومیٹریکل یہ ہے کہ 2 نقطوں کو کم ترین فاصلے سے ملانے والا خط مستقیم ہے۔
ایک تو وہ سیدھا ہوتا ہے، اس میں بل نہیں ہوتا، دوسرا وہ مختصر ہوتا ہے، اور ایسا مختصر ہوتا ہے کہ ایک ہی ہوتا ہے، دو مختصر نہیں ہوتے۔ اے اللہ ہمیں ایسا راستہ عطا فرما جو تیرے پاس آنے کا سیدھا بھی ہو، مختصر بھی ہو، اور اس راستے پر چلنے کی توفیق بھی عطا فرما، اور اس پر ثابت قدمی بھی عطا فرما۔ یہ ہم نے دعا کی تھی ہر نماز کی ہر رکعت میں پہلی پڑھی جانے والی سورہ فاتحہ میں، نماز فرض ہو یا واجب یا سنت یا نفل، صلاۃ فجر کی ہو یا ظہر کی یا عصر کی یا مغرب کی یا عشاء کی یا جمعہ کی یا عید، ہر صلاۃ میں جب پہلی ہم یہ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ایسا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اپنے پیاروں کا راستہ، اپنے محبوبوں کا راستہ، مقبولان بارگاہ کا راستہ، جن سے آپ راضی ہوئے اللہ اور وہ آپ سے راضی ہوئے، ان کا راستہ دکھا، اور اس راستے کا علم عطا فرما، اس راستے کا عرفان عطا فرما، اور اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور اس راستے پر ثابت قدم رکھ۔ سیدھا راستہ نظر آ جائے لیکن چلنا نصیب نہ ہو، چلنا شروع ہو جائے تو آخر تک جانا نصیب نہ ہو، نہیں، ہمیں سیدھے راستے کی تعلیم بھی عطا فرما، اور سیدھے راستے کی تعریف بھی عطا فرما، اور سیدھے راستے پر گامزن ہونے کی توفیق بھی عطا فرما، اور منزل تک پہنچنے میں اپنی مدد شامل حال فرما۔ دعا قبول ہو گئی۔ ہم نے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ میں دعا کی سیدھے راستے کی، تو جواب آیا 30 پارے، 7 منزلیں، 550 رکوعات، 6666 آیات قرآن ہے، اور سورہ فاتحہ ام القرآن ہے۔ یہ قرآن کا دباچہ بھی ہے، قرآن کا مقدمہ بھی ہے، قرآن کا افتتاح بھی ہے، استفتاح بھی ہے۔ قرآن سے باہر ہے، سارا قرآن اس کے اندر ہے، قرآن کی جامع بھی ہے۔ تو جب اس میں ہم نے دعا کی اہدنا الصراط المستقیم، تو رب نے دعا قبول کر لی اور ہمیں الف لام میم سے لے کے والناس تک سیدھا راستہ دے دیا۔ جاؤ، یہ ہے سیدھا راستہ۔ یا اللہ یہ سیدھا راستہ، الف لام میم، یہ کوڈ ورڈ ہے، یہ نقطہ ہے، حروف مقطعات ہیں۔ کوئی علم اعلیٰ لوح محفوظ میں ہے کہ جس میں ان 3 الفاظ ہی میں یہ سارا کچھ پوشیدہ ہے، الف لام میم۔ پھر یہ مختلف مقطعات حروف آتے ہیں جن کا حتمی ترجمہ اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں، لیکن بتا دیا گیا کہ جو سوال تم نے کیا تھا نا اہدنا الصراط المستقیم، اس کا جواب ہے الف لام میم۔ الف لام میم کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے، یہ تمہارے سوال کا وہ جواب ہے، یہ تمہاری دعا کی وہ قبولیت ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ الکتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش بھی نہیں۔ کتابیں ہیں، تورات کتاب ہے، انجیل کتاب ہے، صحائف الیسع کتابیں ہیں، صحائف دانیال کتابیں ہیں، صحف موسیٰ ابراہیم کتابیں ہیں، مگر
ہماری دعا کے جواب میں جو ہمیں ہدایت کا خزانہ دیا گیا وہ الکتاب ہے. کتاب ایک موضوع پر ہوتی ہے، الکتاب وہ ہوتی ہے جو سارے مضامین کا جامع ہوتا ہے. کتاب ایک دور کے لیے ہوتی ہے، الکتاب ہر دور کے لیے ہے. علامہ کہتے ہیں این کتاب نیست چیز دیگر است. اس کو قلم اور کاغذ اور سیاہی والی کتاب نہ سمجھنا، یہ نور ہے، یہ کاغذ و قلم اور سیاہی کی محتاج نہیں ہے، یہ الکتاب ہے. الکتاب وہ ہوتی ہے جس میں ساری اسلامی کتابوں کی تعلیمات موجود ہوتی ہیں، سارے سوالوں کا جواب موجود ہوتا ہے. یہ الکتاب ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب ہدایت ہے. ویسے تو قرآن تمام علوم کا خزانہ ہے، علم، بیان، فلسفہ، تاریخ، بصائر و عبر، اس کے علوم و معارف کے خزانے ہیں. مگر اس کا مقصد یہ کتاب تاریخ کے طور پر نہیں ہمیں دی گئی، یہ کتاب ہدایت ہمیں تو دی گئی ہے. جی تاریخ اس میں ہے، فلسفہ اس میں ہے، حکمت اس میں ہے، قوموں کا عروج و زوال کی داستان اس میں ہے. اس کے اندر سارے علوم اور سارے مضامین ہیں، مگر اس کا مقصد ہدایت ہے. یہ ہدایت ہے. ھدی للمتقین ہدایت دیتی ہے، مگر متقین کے لیے. پڑھنے والے اس کو پڑھیں گے اس لیے کہ اس میں اعتراض تلاش کریں. پڑھنے والے اس کو پڑھیں گے تاکہ اس کے علوم و معارف سے فائدہ اٹھائیں. مگر اس میں علوم بھی ہیں، اس میں معارف بھی ہیں، اس میں فوائد بھی ہیں، عروج و زوال کی حکمتیں بھی ہیں، مگر اصل اس کا مقصد ہدایت دینا ہے. پاکستان کے ایک وزیر خارجہ سر ظفر اللہ خان چین میں سفیر تھے. واپسی پر وہ ماؤ سے ملنے کے لیے، جو چین کا رہنما ہے، بانی رہنما ہے، چین کا، اہل چین کا قائد اعظم ہے، ماؤ زے تونگ، ان سے ملنے گئے الوداعی ملاقات کرنے کے لیے، اور ان سے اجازت اور چین میں رہنے کی باتیں کی اور ایک تحفہ پیش کیا. ماؤ نے پوچھا ظفر اللہ کیا ہے؟ کہا یہ وہ قرآن ہے جو ہمارے پیغمبر پر نازل ہوا ہے، اور ہم مسلمانوں کی، وہ قادیانی تھے مگر مسلمان کلیم کرتے تھے، پاکستان کے وزیر خارجہ تھے، پاکستان کے سفیر تھے وزیر خارجہ کے طور پر. تو یہ کتاب ہے. تو چین کے عظیم رہنما نے یہ سن کر ہی کہ یہ قرآن ہے اشارہ کیا آپ نے کہ اٹھا کے لاؤ سامنے سے کتاب. وہ اٹھا کے لایا اور وہ ظفر اللہ کو دی. کہا کہ دیکھو یہ وہی ہے جو تم لائے ہو. انہوں نے اس کو دیکھا، کہا ہاں یہ وہی ہے قرآن. فرق یہ تھا کہ جو قرآن یہ لے کے گئے تھے اس کا حجم اتنا تھا، اور جو اٹھا کے وہاں سے لایا گیا وہ اتنا تھا.
وہ یہ تھا کہ اس قرآن میں جو موضع تنگ کی لائبریری میں، الماری میں، ٹیبل پر رکھا ہوا تھا، اس میں ایک صفحے پر قرآنی آیات تھی، دوسرے صفحے پر انگریزی ترجمہ تھا، تیسرے صفحے پر چینی زبان سے ترجمہ تھا، اور چوتھے صفحے پر جرماؤ کے اپنے تاثرات تھے۔ تو اس نے کہا کہ اس سے تو ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ہم ترقی کر رہے ہیں، جاؤ پاکستان میں تم مسلمان اس کتاب کو پڑھو اور اس کو سمجھو اور اس پر عمل کرو۔ تو میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن سارے پڑھتے ہیں، اپنے بھی پڑھتے ہیں، بیگانے بھی پڑھتے ہیں، مگر ہدی للمتقین یہ قرآن کا اعجاز ہے، ہدایت انہیں ہی دیتا ہے جو متقی ہوتے ہیں۔ علم لوگوں کو دیتا ہے، روشنی دیتا ہے، آنکھیں کھول دیتا ہے، مگر ہدایت صرف اہل ایمان کو دیتا ہے۔ وہ متقی کون ہے؟ اب ہمیں متقی بننا ہے، اور رمضان میں ہم متقی ہی بنے رہے۔ سحری کو اٹھتے تھے، تہجد نصیب ہوئے، کھانا کھایا، نیت کی، صلاۃ پڑھی، پھر قرآن کی تلاوت بھی، پھر نماز ہے، پھر تراویح۔ یہ جو پورا مہینہ ہم نے رکھا سلسلہ، اس کے لیے کہا گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ جو رمضان میں تم تقوی اختیار کرتے رہے، قرآن پڑھتے رہے، اب باقی زندگی اور باقی وقت میں اس کو سمجھو اور اس پہ عمل کرو اور اس پہ ثابت قدم رہو۔ ھدی للمتقین، یا اللہ وہ متقی کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ ہوتے ہیں جنہوں نے کسی چیز کو دیکھا نہیں، مگر بتانے والے نبی کے کہنے پر مان گئے۔ نبی نے کہا اللہ ایک ہے، ان کا ایک ہے، کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، ان کا اٹھنا ہے، نبی کے کہنے پہ وہ چل دیے۔ اس کہتے ہیں کہ جو نہیں بھی دیکھا نبی کے کہنے پہ مان لیا۔ فرشتوں کو نہیں دیکھا، مان لیا، جنت کو نہیں دیکھا، مان لیا، دوزخ کو نہیں دیکھا، مان لیا۔ تو جب انہوں نے نبی کی ہر بات کو مان لیا اور نبی کی پیروی کرنے لگ گئے اور انہوں نے نبی کے بتائے ہوئے نبی کے راستے کو اختیار کیا، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ صلاۃ قائم کرتے ہیں۔ یہ متقی وہ ہے جو ایمان، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایمان مرنے کے بعد اٹھنے کا یقین، ایمان جزا و سزا کا عرفان، اور وہ اس سارے عقیدے کو عملاً ثابت کرنے کے لیے یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ وہ جو انہوں نے کہا ہے نا، اس کو ثابت کرتے ہیں۔ جب مؤذن نے کہا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، ہم صلاۃ پڑھتے ہیں، فلاح کے مقصد کو نہیں سمجھتے۔ آواز لگائی ہے مؤذن نے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، صلاح اور فلاح، صلاح فلاح کے لیے ہے، فلاح مقصود ہے۔ تو فرمایا جو باجماعت صلاۃ ادا کرتے ہیں یہ ان کی صفت ہے متقین کی۔ اور مما رزقناہم ينفقون، جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ہم نے مال دیا ہے تو زکوٰۃ مانگی ہے، فصل دی ہے تو عشر مانگا ہے، بارشی پانی کا عشر اور ہے، کنویں اور نہری پانی کا عشر اور ہے۔ بھئی پیداوار ہوگی تو دو گے نا، جتنی ہوگی اسے دو، 1/40 حصہ زیورات کی دو، بکریوں کی دو،
مما رزقناہم، ہم نے جو تمہیں دیا ہے، فصل دیا ہے، بھیڑ بکریاں دی ہیں، سونا چاندی دیا ہے، اس میں سے خرچ کرو، زکوٰۃ دو، عشر دو، سخاوت کرو، اس لیے کہ سخی اللہ کو پسند ہے اور بخیل اللہ کو پسند نہیں ہے۔ السخیو حبیب اللہ ولو کان فاسقا، سخی اللہ کا دوست ہے گناہ گار ہی کیوں نہ ہو۔ بخیل ارچہ بود زاہد بحر و بر، بہشتی نباشت بحکم خبر، بخیل اگر صبح سے نفل بھی پڑھے، تہجد بھی پڑھے، لگا ہی رہے، پیسہ ہے خرچ نہیں کرتا، پیسہ ہے زکوٰۃ نہیں دیتا، پیسہ ہے حج نہیں کرتا، اس کے نفل نمازوں کی تسبیح کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ مما رزقناہم ینفقون، جو ہم نے دیا، علم دیا وہ خرچ کرو، عقل دیا وہ خرچ کرو، مال دیا وہ خرچ کرو۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور اہل ایمان آخرت پر یقین رکھتے ہیں کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، حساب و کتاب ہونا ہے، نیکی کی جزا جنت ہے، برائی کی سزا دوزخ ہے۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ متقین کی۔ وہ جو دعا مانگی تھی نا اہدنا الصراط المستقیم، اس کا جواب آیا ہے۔ جو سورہ فاتحہ میں دعا مانگی تھی اس کا جواب پہلی سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں آ گیا۔ اے نمازی روزہ دار، تو نے صراط مستقیم مانگا، یہ ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، قیامت پہ، مرنے کے حساب و کتاب پہ۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہ ہیں ہدایت پر چلنے والے لوگ اور یہ ہیں مفلحون، کامیاب لوگ۔ لو جی، یہ ہے اسلام۔ ایک اعرابی آیا نبی کے کریم کے پاس، عربی کہتے ہیں پہاڑوں میں رہنے والے، جنگلوں میں بسنے والے، لباس ایسا ہی، گفتگو ایسی، مجلس جمی ہوئی تھی، السلام علیکم، وعلیکم السلام، یا رسول اللہ اخبرنی عن الاسلام، اے اللہ کے پیغمبر مجھے اسلام کی تعلیم کیجیے۔ پیغمبر اسلام نے آنے والے عربی کا، پہاڑی کا، دور جنگلوں میں صحرا میں رہنے والے سادہ سے آدمی کا سادہ سا جواب سنا، سوال سنا، اسلام کی تعلیم کیجئے۔ آپ نے اس کو تعلیم دینی شروع کر دی کہ تو پہلا سبق یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ رسول۔ کہتا صدقت، ٹھیک ہے۔ شہادتین کے بعد، توحید و رسالت کے اقرار کے بعد تقیم الصلاۃ، صلاۃ قائم کر، نماز پڑھنا نہیں ہے۔ جہاں بھی قرآن میں حکم آیا صلاۃ کو قائم کرنے کا ہے، پڑھنے کا لفظ ہی نہیں ہے، نا با جماعت قائم کرنا ہے، تو نماز قائم کر۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، اور اگر تو صاحب نصاب ہو جائے، تیرے پاس 5 اونٹنیاں ہو جائیں، اس سے زکوٰۃ دے، 30 بکریاں بیڑے ہو جائیں، اس سے زکوٰۃ دے، 7.5 تولے سے زیادہ سونا ہو جائے، اس سے زکوٰۃ دے، 52 تولے چاندی سے زیادہ تیرا تو اس سے زکوٰۃ دے، اور پیسے ہو جائیں تو 40واں حصہ دے۔ عبادت، مالی عبادت۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، اور اگر تجھے توفیق ہو تو حج البیت ان استطاع الیہ سبیلا، اگر تیرے توفیق ہو راستے کی تو حج کر۔ کہنے لگا ٹھیک۔ جب آپ اسلام کی تعلیم اسے دے چکے تو وہ آدمی بس اتنا کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، جو آپ نے مجھے تعلیم کی ہے نہ اس میں کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا، ثابت قدم رہوں گا، اور چلا گیا۔ جب وہ جانے لگا تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لوگو، یہ جو آدمی آیا تھا اور اس نے جو سوالات کیے،
اور میں نے جوابات دیے اور اس نے ان جوابات کو تسلیم کیا اور مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ اس پہ ثابت قدم رہا. اگر وہ اس پہ ثابت قدم رہا دیکھ لو وہ جنتی جا رہا ہے. اب جناب خلاصہ ہے بات کا. 7 چیزیں ہیں ایمانیات کی, 7 چیزیں ہیں اقرار کی. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب, اور 7 ہی نیکیاں ہیں اور 7 ہی برائیاں ہیں. یہ اسلام کا خلاصہ ہے. 5 ارکان اسلام کے آپ کو معلوم ہے, اور چھٹا کیا ہے؟ جہاد. اور 7واں کیا ہے؟ روٹی. یہ گنج بخش کی تعلیم میں آیا کہ جب ایک مولوی صاحب آئے تو ان کا مولوی جی اسلام کے کتنے رکن ہیں؟ کہ جی 5. کہتے اچھا 5 ہیں. اسی سمجھا سی شاید 6. بابا جی پاک پتن شریف والے چپ ہو گئے. کوئی وقت آیا, سب کچھ تھا, تنگی کا وقت آیا, نیکی جانے لگی, نیکی جانے لگی, کچھ نہ بچا. تو پھر اس روٹی نے, اس غربت نے سب کچھ لے لیا. کہا اب حج دے دے, دے لے, غربت یہ دے دے. معلوم ہوا حلال کی روٹی ہو تو نماز ہے, حلال کی روٹی نہیں ہے تو نہ نماز, نہ روزہ, نہ حج, نہ زکوٰۃ. یہ وہ سبق ہے جو ہم بھولے ہوئے ہیں. رکن اسلام کسب حلال اور جہاد 7 ہو گئے. اور اسی طرح ایمانیات ہیں. اللہ, انبیاء, فرشتے, کتابیں, قیامت اور تقدیر. یہ بھی ہو گیا, وہ بھی ہو گیا. اب ہیں 7 نیکیاں. خلاصہ عرض کر رہا ہوں. سچائی, توحید, سچائی, اور طہارت, تقویٰ, اور 1 2 3 7 اچھائیاں. اور انہی کا الٹا, اگر سچائی ہے جو اختیار کرنی ہے تو جھوٹ ہے جو چھوڑ دینا ہے. یہ اختیار کرنی ہے چیزیں, اور 7 چیزیں چھوڑ دی. جھوٹ, شرک چھوڑنا ہے, جھوٹ چھوڑنا ہے, غیبت چھوڑنا ہے, حسد چھوڑنا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گناہ بڑے بڑے ہوتے ہیں. میں آج سب سے بڑا گناہ آپ کو بتا دوں. قانون کی کتابوں میں 2 ہیں, ایک ہے چھوٹے جرائم اور ایک ہے بڑے جرائم. میجر ایکٹ اینڈ مائنر ایکٹ. جن کی سزا تھوڑی ہو وہ چھوٹے ہیں, جن کی بڑی ہو وہ بڑے ہیں. اسی طرح اسلام میں حکم کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے یہ دیکھنا ہوگا اس کی سزا کتنی ہے. اب ایک مثال دیتا ہوں اور بیان ختم کرتا ہوں. قرآن مجید میں آتا ہے, مسلمانوں, ایک اللہ کو ماننے والوں, ایک کلمہ پڑھنے والوں, ایک کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والوں, آپس میں السلام علیکم کہنے والوں, تم سب سن لو, آپس میں ایک دوسرے کے پیچھے برائی نہ کرنا اپنے کسی مسلمان بھائی کی. اچھا نہیں ہے, نہیں کریں گے. اب یہ کیسے پتا چلے کہ کسی مسلمان بھائی کے پیچھے کسی کی غیبت کرنا کتنا بڑا جرم ہے؟ تو اس سے پتا چلے گا سزا اس کی کیا ہے. جو میں نے کہا نا کہ میجر ایکٹ اور مائنر ایکٹ, سزائے موت والے جرائم بڑے ہیں, 15 سال سزا والے بڑے ہیں, اور 6 مہینے والے, یہ ججوں شجوں کی توہین کرنا اس کی سزا 6 مہینے ہوتی ہے, کوئی اتنا بڑا جرم نہیں ہے. لیکن اور بڑے جرائم ہیں جن کی سزائے موت ہوتی ہے. آئین توڑنا,
خدا اور رسول کا انکار کرنا، نظریہ پاکستان کا مذاق اڑانا. چپ. اب میں آپ کو بتاتا ہوں ایک جرم جو معاشرے میں عام ہے. ایک دوسرے کے پیٹھ پیچھے باتیں کرنا جو کرتے رہتے فیشن ہے. سامنے آیا تو آداب، جو ہی گیا تو جناب یہ مولانا صاحب چھوڑو جی کیا بات کرتے، یہ فیشن بن گیا. قرآن کہتا ہے کیا تم پسند کرتے ہو اپنے مسلمان بھائی کے پیٹھ پیچھے کوئی بات کرو؟ تمہیں یہ پسند ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ مردہ گوشت تو بھیڑ بکری کا کھانا مشکل ہے، مردہ گوشت تو کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے. پھر مسلمان بھائی کا گوشت کھانا کیا اتنے بڑے جرم جس کی اتنی بڑی سزا ہے، ہم اس کو سمجھتے ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں؟ اگر یہ ہو جائے تو ہمارا معاشرہ جنتی ہو جائے. منہ پہ بات کریں، حکمت سے بات کریں اور پیٹھ پیچھے نہ. مگر یہاں ہوتا ہے سب پیٹھ پیچھے. اور جس ملک میں ہوئی جھوٹ، ریڈیو جھوٹ، ٹی وی جھوٹ، جھوٹ جھوٹ، وہ یہ آج کل یہ پڑھ لو تو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان ادھر ہو گیا ادھر ہو گیا کچھ. تو مطلب یہ ہے سچائی جو اسلام کا مرکز ہے اختیار کرنا ہے اور جھوٹ چھوڑنا ہے، سخاوت کرنا ہے، چوری نہیں کرنی، حیا کرنا ہے، زنا نہیں کرنا. تو جناب خلاصہ کلام یہ ہے ایمانیات کو اختیار کرو، پہچانو اللہ، فرشتے، نبی، کتابیں، آخرت، تقدیر. ارکان اسلام توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، کسب حلال. میں نے 7 باتیں بتائی ہیں. مولوی مفتی آپ کو 5 اسلام کی باتیں بتا کے فارغ کر دیں گے. شفیع جوش کہتا ہے 7 وہ ہوں گے تو 5 کا اعتبار ہوگا، جہاد اور کسب حلال. حلال کی روزی ہے نماز، حلال کی روزی ہے تو صاحب حلال روزی نہیں ہے. اور اسی طرح 5 ہی برائیاں چھوڑنی ہے، شرک چھوڑنا ہے، قتل چھوڑنا ہے، غیبت چھوڑنی ہے، زنا چھوڑنا ہے، بے حیائی چھوڑنی ہے. تو جناب یہ چیزیں جو میں نے بتائی ہیں یہ کیا ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. جواب آیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب اولئک علی ھدی من ربہم. یہ ہے ایمانیات، اعمال صالحہ اور کریکٹر والے لوگ. اولئک ھم المفلحون لا خوف علیہم ولا ھم یحزنون. اللہ تعالی ہمیں اسلام کو، قرآن کو، نبی مہربان کی تعلیم کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اپنے نبی پر ہمیشہ ہمیشہ درود و سلام بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سورتیں پڑھ لیجیے.